السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں مسلمان بنا کر بھیجا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ جب بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام سنیں تب ہمیں دل میں کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھوٹا سا درود شریف ہے، ٹھیک ہے۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی۔ آج کل آپ نے یوٹیوب پہ یا دیکھا ہوگا بہت ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ میں نے اس ویڈیو کو دیکھا، مجھے بہت برا لگا، دیکھ کر بہت برا لگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پنجاب کی ایک لڑکی تھی، اس کے ساتھ اسکول کا جو گارڈ تھا اس نے غلط حرکت کی، ریپ کیا اس کا، اور وہ معصوم بچی بس 15 سال کی تھی۔ اس کی عمر ہی کیا تھی، بچوں جیسی عمر تھی۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے سے وہ ویڈیو جا نہیں رہا تھا۔ آج کل ہم اپنی لڑکیوں کو روکتے ہیں، ہے نا، جیسے شام ہو گئی کہ بیٹا گھر سے باہر نہیں نکلنا، ہے نا۔ ہمیں ایک ڈر ہوتا ہے، ہم اپنی لڑکیوں کو، کچھ ان کے سپنے ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی ہم روکتے ہیں کہ بیٹا ماحول ٹھیک نہیں ہے نا۔ اور وہ لڑکیاں اپنے سپنوں کو مار کر جو گھر والے کہتے ہیں وہ بیچاری کر لیتی ہے۔ لیکن وہ جو لڑکی اسکول گئی تھی، تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی تھی، اس کے ساتھ، یعنی آج کل کے بچیاں اسکول جانے میں بھی سیف نہیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیوں بھیجتے ہیں اسکول میں پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ لیکن کیا کوئی ماں باپ نے سوچا ہوگا کہ ہماری بچی آج جائے گی اور شام میں اس کی یہ خبر سننے ملے گی؟ کیا آپ لوگوں نے سوچا کبھی اس بات پہ؟ میں نے اس کی ویڈیو دیکھی، مجھے بالکل بہت رونا آیا اس کی ویڈیو دیکھ کر، بہت دل دہلانے والا وہ اس کی چیخیں تھی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ حکومت کو ایک ایسا کچھ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی لڑکیوں کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ یہ سب چیزیں کرتا ہے تو اسے ایسی سزا ملنی چاہیے کہ اگر یہ کوئی کرنے والا سوچ بھی رہا ہے تو اس کی کیا روح کانپ جائے۔ ایسی سزا دینا چاہیے ایسے انسان کو۔ کیا بیتتی ہوگی اس ماں باپ پر، کیا بیتتی ہوگی اس بھائی، اس بہن پر، جن کی بہن کے ساتھ، جن کی بیٹی کے ساتھ یہ سب چیزیں ہو رہی ہے۔ کبھی آپ نے اس لڑکی کے بارے میں سوچا، اس وقت جو اس کے ساتھ غلط ہو رہا تھا اس پر کیا بیت رہی ہو؟ وہ تو تعلیم حاصل کرنے گئی تھی، اسکول پڑھنے کے لیے گئی تھی، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ نہیں تو آج کل کے ماں باپ اور بچیاں ڈر کے مارے تعلیم حاصل کرنے نہیں جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا سب سننے میں مل رہا ہے۔ حکومت ایسا کوئی کام کیوں نہیں کرتی کہ ہماری لڑکیاں سیف رہے؟ میں سن کر بڑی شوق ہوں کہ وہ اسکول گئی تھی، تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی تھی، اور اس کے ساتھ میں ایسا ہو گیا۔ دیکھیے، میں اور آپ صرف باتیں کر سکتے ہیں، ہے نا، بس سن کر ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے نا، لیکن جس پر یہ چیز بیت چکی ہے نا، اور اس کے ماں باپ کا کیا حال ہے وہ ہی بہتر جانتے ہیں۔
ہم تو صرف آپ اور ہم باتیں کر سکتے ہیں، ہم دکھ منا سکتے ہیں، لیکن جس پر بیتی ہے وہی جانتا ہے اور اوپر والا جانتا ہے۔ اگر میرے الفاظ تھوڑے ادھر ادھر ہو گئے تو میں آپ لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے یہ سن کر بہت برا لگا، بہت برا لگا سن کر۔ مجھے رات میں تو مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ کہ لڑکیاں اگر اسکول جا رہی ہے تو وہ وہاں پر بھی سیف نہیں ہے۔ کبھی اسکول کا گارڈ غلط حرکتیں کرتا ہے، کبھی بس ڈرائیور، کبھی ٹیچر۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ نہیں، لڑکیاں جائیں تو پھر کہاں جائیں؟ ہم لڑکیوں کو پابندیاں لگاتے ہیں کہ بیٹا باہر مت نکلنا، شام ہو گئی، یہ ہو گئی، لیکن جب ہمارے گھر کی لڑکی اسکول جا رہی ہے وہ وہاں پر بھی سیف نہیں ہے۔ کیوں سیف نہیں ہے؟ ہماری حکومت کو کوئی سخت سے سخت قانون بنانا چاہیے کہ جو بھی یہ شخص جس نے غلط حرکت کی ہے، جو ایسا حیوانیت پہ اتر آیا ہے، اس کو ایسی سزا دی جائے، ایسی سزا دی جائے کہ دیکھنے والوں کی روح کانپ جائے۔ وہ ایسا قدم اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچے۔ کیا اس کے گھر میں بہن، بیٹیاں، مائیں نہیں ہیں جو وہ ایسی حرکت کرتا ہے؟ یعنی جانوروں سے بھی غیر گزرا آج کل کے انسان ہو چکے ہیں، جو درندگی پر اتر آتے ہیں، جن کے سینے میں دل نہیں ہوتا، چاہے وہ بیٹی کی عمر ہو، چاہے وہ چھوٹی سی بچی کیوں نہ ہو، بس انہیں اپنا حیوانیت اتارنی ہوتی ہے۔ ایسے انسان کو تو ایسا سبق حاصل کرنا چاہیے، ایسا اس کے ساتھ کرنا چاہیے کہ لیو پوری دنیا کو دکھانا چاہیے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یعنی کہ اسے ایسی سخت سزا دینا چاہیے۔ میں تو کیا بولوں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس اسے ایسی سخت سزا دینی چاہیے کہ وہ موت آنے کا انتظار کرے کہ بھائی مجھے موت آ جائے۔ اس کے پورے جسم پہ کٹ لگا دینا چاہیے اور مرچی کا پاؤڈر ڈال دینا چاہیے، اور یہ لیو ہونا چاہیے، پوری دنیا دیکھے، اور نہ پانی دیا جائے اسے، بس اسے ایک بند کمرے میں یا بند پیٹی میں اس طرح سے رکھا جائے۔ لیکن پھر بھی ایسا کرنے سے اس کے گھر والوں کا جو دکھ ہے وہ کم نہیں ہو سکتا، لیکن ایک اندر سے ہوتا ہے کہ ہاں ہماری لڑکی کے ساتھ جو ہوا ہے اس کو سزا ملی ہے، اور واقعی میں اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہماری حکومت کو کچھ ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ ایسے درندے، ایسے حیوان کرنے سے پہلے سوچے 10 بار۔ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ اس کو آسان کرے اس کے لیے، اور اس کے گھر والوں کو صبر دے۔ اللہ ان کو سچ میں تو بہت بہت شرمندہ ہوں، میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں، لیکن مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آج کل لڑکیاں اگر تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے وہاں پر بھی سیف نہیں ہے۔ شرم کی بات ہے ہمارے لیے بہت۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حکومت کو کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ ایسے درندے، ایسے حیوان پر سخت سے سخت کارروائی ہو کہ اسے دیکھ کر دنیا میں ایسا کوئی قدم اٹھانے والا انسان ہو یا ایسا حیوان ہو، ایسا درندہ ہو تو وہ 10 مرتبہ سوچے کہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ یعنی آج کل کا انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی لڑکیوں کو، بیٹیوں کو ایسے درندوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ان سب کو
نیک توفیق دے جو ایسے حیوان بن جاتے ہیں. میرا مقصد بس یہی ہے آپ لوگوں سے کہنا کہ حکومت کو کوئی ایسا قدم ضرور اٹھانا چاہیے، ایسا سخت قدم لینا چاہیے کہ ایسے درندوں، ایسے حیوانات کو بالکل معافی نہ ہو اور کڑی سے کڑی سزا ہو. بس. اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر دے، اللہ ان کو صحیح رکھے اور اس لڑکی کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین.